ہم بریک سے پہلے سابق سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب سے بات کر رہے تھے۔ جنرل سعید صاحب، دوبارہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے، ایئر ڈیفنس سسٹم نے، پاکستان کی فوج نے بھارت جو ہے اس کے تمام جارحانہ عزائم کو بہت بری طرح مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ لیکن ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو ڈرون پنڈی تک اور کراچی تک پہنچ گئے تو وہ اتنی دور تک کیسے پہنچے؟ ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں کچھ دیر نہیں ہوئی؟ اچھا دیکھیں، ڈرون جو ہے نا پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈرون کو اڑانا بہت آسان ہے، ڈرون کو گرانا مشکل ہے، کیونکہ جو ایئر ڈیفنس کے ویپن سسٹم ہیں وہ دنیا میں بنائے گئے ہیں جہاز کو گرانے کے لیے، اور جہاز کی ایک سپیڈ ہے اور جہاز کا ایک سائز ہے، اس کی نسبت یہ بہت چھوٹے ہیں۔ اور اگر آپ یوکرین کی کانفلکٹ میں دیکھیں یا غزہ والی سچویشن میں دیکھیں، جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ڈرون کو ڈیٹیکٹ کر کے گرانا۔ اور اگر 25 آئیں اور 25 کے 25 گرا دیے جائیں تو ایسا تو جو ریسنٹ کانفلکٹ جس میں ڈرون یوز ہوئے ہیں، چاہے وہ آذربائیجان اور آرمینیا والی ہے، چاہے وہ یوکرین والی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں رہ رہے ہیں سارے۔ انڈیا کی بہت کیپیسٹی ہے کنفیوژن کریٹ کرنے کی پروپیگنڈا کے تھرو، تو میں جو پاکستان کے لوگ اس سچویشن کو بہت انٹیمیٹلی، بہت کلوزلی اور بڑا پیشنیٹلی فالو کر رہے ہیں، ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا ایپ سے ہٹ کر کچھ دنوں کے لیے صرف اور صرف ان سٹیٹمنٹس پہ آپ بلیو کریں جو آپ کو یا فارن آفس سے آ رہی ہیں، یا منسٹری آف انفارمیشن سے آ رہی ہیں، یا آئی ایس پی آر سے آ رہی ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے وہ دیکھا جو کراچی والا انہوں نے ڈرون دکھایا کہ جی ملیر کے پاس گرا ہے، اور اس کے ساتھ فائر بال کون سا جو ایئر بلو کی فلائٹ گری تھی اس کا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے کنفیوژن اور پینک کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں، اپنے لوگوں پہ بلیو کریں، اور یہ آپ پاکستان کے ملٹری مائنڈز کو چھوڑ دیں۔ احمد میر صاحب، آپ کی بڑی اسیس ہے دنیا میں، کسی اینالسٹ سے، ملٹری اینالسٹ سے دنیا سے آپ پوچھئے گا کہ اگر 25 ڈرون تقریباً 2000 کلومیٹر کی وڈتھ سے مختلف جگہوں سے انٹروڈ کریں اور 25 کے 25 آپ گرا دیں تو یہ کیا کمال کی بات ہے۔ جی، نہیں 25 سے بھی زیادہ گرائے ہیں۔ 25 تو دوپہر تک تھے، میرے خیال ہے وہ 30 تک ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو ڈرونز کے حوالے سے جو جنرل صاحب نے بات کی ہے، دنیش کمار صاحب، کہ اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں پینک پھیلایا جائے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کل انڈیا کو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کو کور کرنے کے لیے اب انہوں نے پینک پھیلانے کے لیے ڈرون پاکستان میں بھیجے ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈس انفارمیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں اس طرف نہ جائیں۔ تو اس حوالے سے، کیونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں اور آج آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں سینٹ کے، وہ میرے سے پوچھ رہے تھے جی وہ سنا ہے جی لاہور پہ اٹیک ہو گیا ہے، سنا ہے جی پنڈی پہ اٹیک ہو گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یار ذرا کسی سے کنفرم تو کر لیا کریں۔ تو آپ سے بھی اس طرح لوگ پوچھتے ہوں گے، تو جنرل صاحب جو بات کریں آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ بالکل جی، جنرل صاحب نے بڑا اچھا بریف کیا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں پارلیمنٹ میں تھا تو وہاں پر یکدم افواہ آ گئی کہ جی اسلام آباد میں سائرن بجنے لگے اور اسلام آباد میں کوئی حملہ ہوا ہے۔ تو اس طرح سے پھر ہم نے جب تصدیق کی، میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ دیکھیں دشمن کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ وہاں افواہ پھیلا کر، اور اس میں بدقسمتی سے، سر دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے کچھ ہمارے میڈیا والے بھی ہیں جو اس جو یہ جس طرح کی افواہیں اس کو ڈس انفارمیشن کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر جرنلسٹ ہیں، آپ کے توسط سے میں تمام جرنلسٹ کو، پاکستانی جرنلسٹ کو، تمام میڈیا اینکرز کو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں عامر میر صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو لوگوں نے کہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی گورنمنٹ ہے، مگر جب پاکستان پر ٹائم آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فرنٹ لائن کے سپاہیوں سے زیادہ آگے ہیں۔ تو یہی اگر تمام جتنے بھی میڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں یہی پالیسی اپنائیں، اور اس موقع پر تمام انڈیا کو پیغام ملنا چاہیے کہ جی ہم میں کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی تفریق ہے، اور اس مسئلے پر ہم اپنی مدر لینڈ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر اس ٹائم ماں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ ماں اپنا دودھ نہیں بخشے گی۔ اچھا رمیش کمار اروڑا صاحب، حامد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ کرکٹ سٹیڈیم پہ کیوں ڈرون آیا۔ جی بتائیں سر۔ اچھا دیکھیں، اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے
इंडिया 2014 के बाद खास तौर पे पूरी दुनिया में ये क्लेम कर रहा है, सर्ट कर रहा है कि इंडिया इज अ ग्रेट सिविलाइजेशन और इंडिया से बाकी दुनिया को सीखने की जरूरत है। अब ये ग्रेट सिविलाइजेशन का जरा थोड़ा सा हाल देख लें आप। ये ग्रेट सिविलाइजेशन पिछले 2 रातों और 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे औरतों और बच्चों को मार के सेलिब्रेट कर रही है। जो दुनिया के अंदर वॉर की हिस्ट्री है उसमें जो मोस्ट लीथल वॉर्स हुई हैं उसमें भी जब औरतों और बच्चों की कैजुअल्टी होती हैं तो सिविलाइज्ड नेशन सिविलिटी की वजह से उसको कंडेम करती हैं या रिग्रेट करती हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, आप 2014 से लेकर खास तौर पर पिछले 3 साल की अमित शाह साहब की, मोदी की, राजनाथ की और अजीत डोवल की सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लें और उसमें बताएं कि वो किसी ग्रेट सिविलाइजेशन के नुमाइंदे हैं जो इस तरह बात कर। आज इंटरव्यू था स्काई न्यूज़ पे, डॉक्टर फैसल के साथ गिल था, एक इंडियन ऑफिशियल बैठा हुआ, उसकी लैंग्वेज उसका देखेंगे क्या वो एक ग्रेट सिविलाइजेशन है। सबसे वर्स्ट राइवलरी तो कोल्ड वॉर में यूएस और रशिया में रही है, सोवियत यूनियन में रही है। क्या कभी यूएस ने ये कहा था कि मॉस्को में ओलंपिक्स हो रही हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? कभी मॉस्को ने ये कहा था कि जी गेम्स जो हैं वो लॉस एंजलिस में हो रही हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? यार, इंडिया में अक्लेम्ड ग्रेट सिविलाइजेशन, उसका क्या बिहेवियर है? तो उन्होंने, उसको पता है क्रिकेट एक यूनिफाइंग फैक्टर है पाकिस्तान में और उनको ये पीएसएल जो हो रही है वो नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आए, इसलिए वो स्टेडियम के इर्द गिर्द उसको लेके आए। और इससे पहले भी जब क्रिकेटर्स पे अटैक हुआ था, एक नया सब्जेक्ट खुल जाएगा, उसमें पूरा इंडिया का हाथ था जो कदाफी स्टेडियम ये जो आज तो उनको ये चुभता नहीं है, उनको ये चुभता है कि क्रिकेट पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्यों वापस आ रहा है, ये जो आज क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर। पिंडी स्टेडियम में जो अटैक हुआ है तो इसका मतलब ये है, साफ नजर आ रहा है कि जो कुछ साल पहले लाहौर में श्रीलंका की टीम पर जो हमला हुआ था उसके पीछे भी इंडिया का हाथ था।